بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی توہین کرنے والے کی سزا۔ سوال: امیر خان کے اپنے چھوٹے حقیقی بھائی کے ساتھ کچھ چھوٹی سی بات پر لڑائی ہو گئی تھی۔ امیر خان اور اس کے بیٹوں نے چھوٹا بھائی اور اس کے گھر والوں کو مار پیٹا اور زخمی کیا۔ آخر پولیس تک نوبت پہنچی۔ کچھ عرصے بعد امیر خان کے چھوٹے بھائی نے جرگے کے ساتھ قرآن لے کر بڑا بھائی سے معافی مانگ کے اب میرا بڑا بھائی ہے، جو غلطیاں اپنی کی ہی وہ بھی میں اپنی سر لیتا ہوں، اب خدا کے لیے اور قرآن پاک کے صدقے مجھے معاف فرما۔ لیکن امیر خان نے پورا جرگے کے سامنے قرآن مجید کے لیے یہ توہین آمیز لفظ استعمال کیا کہ قرآن مجید کیا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ تو صرف ایک چھاپا خانے کی کتاب ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب مجھے 7,000 روپے دے یا میرے ساتھ کیسے لڑائے۔ الف: کیا یہ بندہ مسلمان کہلانے کے مستحق ہے جو کہ کلام پاک کی توہین کرے؟ ب: کیا ایسے بندہ مر جانے تو اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ ج: اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا برتنیاں کرنا کیسا ہے؟ سمجھ لو کہ اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کیسا ہے؟ تو جواب میں جی، قرآن مجید کی توہین کفر ہے۔ یہ شخص اپنے ان لفظوں کی وجہ سے مرتد ہو گیا ہے اور اس کا یہ نکاح بلکہ ہو گیا، اس پر توبہ کرنا لازم ہے۔ مرتد کے یہ جنازہ جائز نہیں، نہ اس سے ملنا جلنا ہی جائز ہے۔ باقی بات ہم انشاءاللہ آپ کو اگلے والی ویڈیو میں بتائیں گے کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا اور نماز جنازہ اس کا فرض ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو ناجائز ہے اور ملنا جلنا بھی ناجائز ہے، جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے قرآن مجید کی توہین کیا اور یہ توہین کفار کرتے ہیں، یہ کفار میں شمار ہوگا۔ یا اللہ ہم سب کو ایسے چیزوں سے بچائے، آمین۔ اور اگلی ویڈیو تک ہمارا انتظار کیجیے گا، اور انشاءاللہ اس میں جو دوسرا ہم آپ کو دیں گے ضروریات دین کے منکر کافر ہیں، وہ ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے آگے قرآن کی توہین کرنے والے پر کیا واجب ہے، کون سی سزا اس کے لیے ہے۔ ہر کو صاف تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کو سزائے موت یا اس کو مار دیا جائے۔ اگلی ویڈیو تک ہمارا انتظار کیجیے۔ گڈ بائی، اللہ حافظ۔